اللہ کا کلام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لو، اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ آج روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں، اسی کی وجہ سے آج مسلمان 60 سال کے روزے رکھ چکا ہوتا ہے، 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتا ہے، لیکن تبدیلی نہیں آتی، تقوی اور پرہیزگاری نصیب نہیں ہوتی۔ جیسی زندگی رمضان سے پہلے گزارتا تھا، روزے رکھنے کے بعد بھی ویسی ہی زندگی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے لوگوں کے متعلق فرمان ہے کہ جن کی زندگی کے اندر رمضان کے چلے جانے کے بعد تبدیلی نہ آئے، تو میرے محبوب فرماتے ہیں اب اللہ رب العالمین کو اس بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ سے، غیبت سے اور برے کاموں سے دور نہ رہے، گویا وہ روزہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ رکھ لو گے تو پھر بنیاد لعلکم تتقون ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کر دے اس روزے کے ذریعے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے بس چند دن ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، مریض ہو جاؤں گا، اور اسے کسی حاذق اور طبیب نے اور دین کو سمجھنے والے ڈاکٹر نے اس سے کہہ دیا ہو کہ اگر تم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، تمہاری کمزوری اور بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، حاذق، طبیب، ڈاکٹر، ایسا ڈاکٹر جو قرآن اور حدیث کے مسئلے کو جانتا ہو کہ ایک روزہ کسی کا چھڑوانا یا خود چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، ان تمام باتوں کو جانتا ہو، اس کے باوجود وہ اس مریض کو اس بات کی اجازت دے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، تو پھر ایسا شخص شریعت کی روح سے مریض کہلاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا فمن کان منکم مریدن، دین کوئی سخت دین نہیں ہے، ہاں اگر تم رمضان المبارک کے ایام میں مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، او علی سفر، یا تمہارا ارادہ سفر کرنے کو ہو گیا، تم سفر پر چل پڑے، تو فعدۃ من ایام اخر، ان گنتی کے دنوں کی تعداد کو تم دوسرے دنوں میں پورا کرو۔ جب سفر سے تم آ جاؤ، راحت والی زندگی گزارو، تو جو سفر کے ایام کے اندر تمہارے روزے رہ گئے تھے ان تعداد کو تم پورا کر لو۔ اور اگر مریض ہو، رمضان المبارک کے اس مرض کی حالت میں تم سے جو روزے چھوٹ چکے تھے اس تعداد کو تم رمضان کے بعد پورا کر لو، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سفر بھی ایسا ہو جس کو سفر شریعت کے اعتبار سے سفر کہا جاتا ہو کہ 92 کلومیٹر سے آگے سفر کرنے کا اس کا ارادہ ہو، یہ تمام شرائط کے باوجود اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اب اسے گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر سفر کے اس مدت کے اندر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ثواب کے خزانے بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ قرآن نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جنہیں اس روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، جیسا کہ آج ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ضعیف ہیں جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ خود اپنے بل بوتے پر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، تو ایسے بوڑھے شخص اور ایسے جو ہے وہ کمزور لوگوں کے متعلق قرآن نے رعایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو ایسے شخص کے لیے اس کا نعم البدل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ قرآن نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی اپنی طرف سے نیکی میں زیادہ کرے، یعنی اللہ نے اسے اس بات کی رعایت دی تھی کہ وہ سفر پر روزہ نہ رکھے، لیکن جب وہ سفر پر جا رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بہتری کا کام کرتا ہے، اچھے ایک مسکین کو کھانا کھلانا تھا،
اگر وہ زیادہ کو کھلا دیتا ہے ایک روزے کے بدلے تو قرآن فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ اللَّهِ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، افطار یعنی روزہ چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھ لو، ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی حقیقت کو جان چکے ہو۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ اب تم روزہ ہی رکھ لو، اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر طاقت ہے، اسی کے اندر فٹنس ہے۔ اور اگر انسان صبح بھی کھائے شام بھی کھائے، کھاتا پیتا رہے، ادھر کھائے ادھر منہ مارے، تو انسان کا جسم ڈھیلا ڈھال بن جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے رمضان المبارک کے ایام میں روزے رکھتا ہے، گرچہ کھاتا کم ہے، پورے دن اپنے آپ کو پانی اور کھانے سے دور رکھتا ہے، اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں کھانے کی طرف پینے کی طرف نہیں بڑھوں گا، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک انسان اللہ کے حکم سے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے جب حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے، تو بقیہ ایام کے اندر اگر انسان رکنا چاہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا چاہے، تو پھر وہ دیگر ایام اور اپنی بقیہ زندگی کے لمحات کے اندر وہ حرام سے بھی دور رہ سکتا ہے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کا درس ہے۔